توفیق عطا فرما۔ جناب ضمیر الحسن ترابی صاحب، ان کے فوراً بعد جناب قبلہ علامہ اظہر عباس حیدری صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے بآواز بلند صلوات۔ محمد وعجل فرج۔ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلوات فی حاضر الساعت۔ بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بآواز بلند تر صلوات۔ در و زحمت نہیں عزت ہے، سال نہیں مہانہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، رزق میں کثرت کا باعث ہے، خوشنودی آل محمد کی دلیل ہے، رحمت پروردگار کے نزول کی سند ہے۔ مل کے صلوات کا سہارا لیجئے۔ صلی علی محمد۔ دعا گو ہوں خالق کائنات اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی محفوظ اصغر صاحب، غلام عباس ہاشمی صاحب، ساجد صاحب، اشرف صاحب، مالک دو جہاں، ان کی اس عظیم کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کا آنا جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ طویل گفتگو نہیں، چونکہ آج ٹائم کا مسئلہ بھی ہے، تو آگے قبلہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو زیادہ پڑھنا بھی جسارت ہوگی، اس لیے مختصر سا جناب سیدہ کی عزت و عظمت کے حوالے سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے انسانیت کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور کروڑوں درود و سلام ہیں محمد و آل محمد کی ازواج مقدسہ پر کہ جن پر اگر درود نہ پڑھا جائے تو عبادت مشقت تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس بی بی کی ذکر کے ایام بسلسلہ شہادت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلی علی محمد۔ اس بی بی کی عزت و عظمت کے ایام کہ جس کے بارے میں میرا گیارہواں سردار فرماتا ہے کہ نحن حجت اللہ علی الارض، کہ ہم زمین پر اللہ کی حجت ہے۔ تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ۔ 11واں سردار فرما رہا ہے کہ ہم زمین پر اللہ کی حجت ہیں، یعنی کہ علی زمین پر اللہ کی حجت ہیں، حسن زمین پر اللہ کی حجت ہیں، حسین زمین پر اللہ کی حجت ہیں، سجاد زمین پر اللہ کی حجت ہیں، باقر زمین پر اللہ کی حجت ہیں، جعفر زمین پر اللہ کی حجت ہیں، قاسم زمین پر اللہ کی حجت ہیں، رضا زمین پر اللہ کی حجت ہیں، تقی زمین پر اللہ کی حجت ہیں، نقی زمین پر اللہ کی حجت ہیں، عسکری زمین پر اللہ کی حجت ہیں، اور مہدی زمین پر اللہ کی حجت ہیں۔ یہ 11واں سردار فرما رہا ہے کہ ہم زمین پر اللہ کی حجت ہے، لیکن ہماری دادی زہرا ہم پر اللہ کی حجت۔ آباد و شاد ہے، جنہیں بات سمجھ آ گئی، آباد و شاد رہیں تو جملہ دینے دیجئے گا۔ فرماتے ہیں کہ ہم زمین پر اللہ کی حجت ہیں اور ہماری دادی زہرا ہم پر اللہ کی حجت ہے۔ تو جملہ سنیے، مجھے نہیں پتا کس نے داد دینی ہے، کس نے تائید کرنی ہے۔ جو زمین پر حجت ہو اسے امام کہتے ہیں، اور جو امام پر حجت ہو اسے فاطمہ الزہرا۔ آباد و شاد رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ یا
جو زمین پر حجت ہو اسے امام کہتے ہیں، اور جو امام پر حجت ہو اسے جناب سیدہ کہتے ہیں۔ اور اگلا جملہ سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اس بی بی کا تذکرہ کہ جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بھئی تھوڑا سا بولے، جناب سیدہ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کا بولنا واجب ہے۔ کیا فرمایا رسول نے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے؟ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میری آنکھ کا ٹکڑا ہے۔ بھئی تھوڑا سا بولیے گا۔ یہ نہیں کہا کہ میری آنکھ کا ٹکڑا ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ کا ٹکڑا ہے، یہ نہیں کہا کہ میری زبان کا ٹکڑا ہے، یہ نہیں کہا کہ میرے چہرے کا ٹکڑا ہے، بس میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محمد مصطفیٰ اگر رسول ہیں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر محمد نبی ہیں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر محمد ہیں تو فاطمہ محمدیت کا ٹکڑا۔ یعنی جو کچھ رسول ہے وہ کچھ ہے فاطمہ۔ بھئی ایک مثال کے ساتھ میں سمجھا کے اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ رسول نے کہا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آنکھ کا ٹکڑا ہے، ہاتھ کا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے، نبوت کا ٹکڑا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں قبلہ صاحب کی موجودگی میں۔ اگر کوئی بندہ کتاب پڑھتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ آئے گی، اگر کتاب پڑھی جائے، پوری کتاب پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک پڑھتے رہیں، لیکن صفحہ نمبر 72 قبلہ صاحب آپ کی دعا لینے کے لیے، صفحہ نمبر 72 کتاب میں سے مس ہو، ایک صفحے سے لے کے 500 صفحے تک کتاب اور صفحہ نمبر 72 درمیان میں نہیں ہے، تو جو پڑھنے والا ہے وہ ساری کتاب پڑھ لے گا۔ تو اس سے پوچھو کہ جناب کتاب سمجھ آئی؟ کیا سنا ہے آپ نے؟ بھائی ہاتھ بابا جی کھول کے، ہاتھ کھول کے بابو، کتاب سمجھ آئی؟ تو وہ کہے گا کہ یار بھائی ساری کتاب تو پڑھ لی ہے مگر صفحہ نمبر 72 جو غائب تھا، اس لیے کتاب ابھی ادھوری ہے۔ کیا سنا ہے آپ نے؟ کتاب ابھی ادھوری ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ صفحہ نمبر 1 سے لے کے 500 تک میں نے کتاب پڑھ لی ہے مگر کتاب کا یہ ٹکڑا جو 72 نمبر ٹکڑا ہے وہ پڑھ نہیں سکا، اس لیے مجھے پوری کتاب سمجھ نہیں آئی۔ اگر وہ ساری کتاب پڑھتا رہے، ساری زندگی صفحہ نمبر 72 نہیں پڑھے گا، اسے ساری کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب مجھے نہیں پتا کس کو بات سمجھ آئی ہے۔ رسول نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر کوئی رسالت کو پڑھتا رہے، اگر کوئی نبوت کو پڑھتا رہے، اگر کوئی محمدیت کو پڑھتا رہے، لیکن اگر فاطمہ کی معرفت حاصل نہ کرے تو ساری زندگی چاہے محمد کی نوکری دیتا رہے، محمد سمجھ نہیں آ سکتا۔ یا محمد سمجھ نہیں آ سکتے۔ کاش کے مسلمانوں نے جناب سیدہ کی معرفت حاصل کی ہوتی۔ دکھ اس بات کا بھی ہے کہ بابا کے جانے کے بعد مسلمانوں نے دروازہ جلا دیا، اور سب سے بڑی تکلیف اس بات کی ہے کہ مسلمانوں نے بطول کو جی بھر کے رونے بھی نہیں دیا۔ بابا جی میں نے روایت پڑھی ہے کتاب میں کہ جب بی بی روتی تھی نا، اتنا زور سے روکتی تھی کہ مدینہ والے علی کے پاس شکایت کرتے تھے کہ یا علی زہرا کے رونے کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے، یا فاطمہ سے کہو دن کے وقت رویا کرے یا رات کے وقت رویا کرے۔ عزادارو جب یہ شکایت مسلمانوں نے کی نا تو بطول گھر سے نکلتی تھی۔ بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے، وہ صاحب کتاب کہتا ہے کہ بی بی گھر سے نکلتی تھی اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر روتی تھی۔ عزادارو بی بی کے رونے میں اتنا درد تھا کہ عزادارو مدینہ والوں کو پھر بھی نیند نہیں آتی تھی۔ عزادارو ادھر بی بی گھر آئی ہے، مسلمانوں نے درخت کاٹ دیا، مسلمانوں نے درخت کاٹ دیا ہے۔ اب علی نے کیا کیا ہے؟ علی نے گھر سے دور جنت البقیع میں
ایک چھوٹا سا عزاخانہ بنا دیا ہے. بطول صبح جاتی ہے، بابا کا پرسہ دیتی ہے اور رو رو کے کہتی بابا تیرے مسلمانوں نے مجھے بڑا مارا ہے، بابا تیرے مسلمانوں نے میرا دروازہ جلا دیا ہے، بابا تیرے مسلمانوں نے میرے محسن کو شہید کر دیا ہے. عزادارو ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں. جب بی بی روتی تھی اور عزاخانہ میں جا کے روتی تھی تو دو بیویاں ایسی ہیں کہ جن کا درد ایک جیسا ہے. ایک محمد کی بیٹی فاطمہ اور ایک حسین کی بیٹی سکینہ. عزادارو کیسا اکٹھا درد ہے. 18 سال کی ضعیفہ ہے زہرا اور 4 سال کی ضعیفہ ہے سکینہ. میں روایت تو نہیں پڑھی مگر میں تخیل میں کہتا ہوں جب 4 سال کی سکینہ یزید کے دربار میں گئی تھی تو ایک ظالم نے کہا تھا یہ ضعیفہ کون ہے، یہ ضعیفہ کون ہے؟ یا سجاد نے تعارف کر کے بتایا یہ ضعیفہ نہیں، یہ 4 سال کی سکینہ ہے جو حسین کی بیٹی ہے. اسے اکبر کی برچھی نے ضعیف کر دیا ہے، اسے سجاد کے رونے نے ضعیف کر دیا ہے، اسے عباس کے بازو نے ضعیف کر دیا ہے. عزادارو اکٹھا درد ہے سکینہ اور جناب سیدہ کا. جناب سکینہ کو شمر نے تماچے مارے، زہرا کو عمر نے تماچے مارے، سکینہ کا بھائی اصغر مارا گیا، زہرا کا محسن مارا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.